بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، 5 برس کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جاتی عمرہ میں سوگ مرگ کی سی کیفیت ہے، چہرے بجھے ہوئے ہیں، باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت بڑی شکست فاش ہو گئی ہے۔ ایک ایسی گیم بڑے خفیہ طریقے سے چلائی گئی تھی اور کئی ہفتوں سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے اب کچھ نئی ملاقاتوں کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ ان پرانی ملاقاتیں کرنے والوں کے جن کے نام پہلے سامنے آ گئے تھے ان پر دباؤ کم کرنے کے لیے کچھ اور ملاقاتوں کا جو راز افشا کیا گیا ہے، یا اس کے پیچھے اب اپنی خفت مٹانے کی کوئی ایکٹیویٹی ہے؟ یہ بھی آج کی دلچسپ صورتحال ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جو آگ جلی ہے پچھلے دنوں میں، اس میں سے دھواں اٹھتا نظر آتا رہے گا۔ اس حوالے سے جو پہلا دھواں اٹھا ہے وہ جناب ابصار عالم کا ایک وی لاگ ہے جس پر انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے اور شکست فاش تسلیم کر لی ہے۔ یہ ان کی دیدہ دلیری ہے، یہ ان کی حوصلہ مندی بھی ہے، یا انہیں کہہ لیں کہ فوری طور پر انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا اور انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ جو سویلین بالادستی کا ایک خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ اور یہ خواب کس نے دیکھا تھا اس کی بھی آج تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ تازہ ترین خبریں لے کر آتا ہے اور ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز بناتا ہے۔ اس لیے آپ اسے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی نئی آنے والی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین کرام، نواز شریف کے جو نئے عرفان صدیقی ہیں یا جو نئے ترجمان ہیں جناب ابصار عالم صاحب، ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف کے 5 سالہ نوٹیفیکیشن پر جو وی لاگ ہے اس نے اب ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اس نئے ترجمان کی، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ حالیہ چند روز میں ان پر اور ان کے سورسز پر بہت زیادہ دباؤ رہا اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا، انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ بھی خبریں دوں گا اور چاہے مجھ پر مزید دباؤ آتا ہے تو آتا رہے، میری خبروں سے پہلے جو بھونچال اٹھا وہ میری کامیابی ہے۔ اگرچہ میرے ویوز کم ہیں لیکن میری جو خبر ہے اس کے اثرات، اس کے دھماکے بہت بڑے پیمانے پر ہوئے، یہ بات ہمیں ان کی تسلیم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سویلین بالادستی کے لیے جو خفیہ آپریشن کیا گیا وہ اس کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہیں، اور کہا ہے کہ سویلین سائیڈ نے صلح صفائی سے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی ہے نیک نیتی کے ساتھ، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور پھر خود ہی گرہ لگائی اور کہا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں سویلین سپرمیسی کے سوا۔ تو اب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی ایشو نہیں تھا، صرف سب کچھ روٹین کے مطابق چل گیا، کچھ صرف سوشل میڈیا نے یہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا، اب وہ نواز شریف کے اتنے قریبی جو شخصیت ہے جس نے پہلے بھی خبر دی اور بھونچال برپا کیا، اب ان کے اس تازہ ترین جو وی لاگ میں جو چیخ و پکار ہے اپنی شکست کا جو نوحہ ہے، اب وہ کس کھاتے میں دیں گے؟ تو یہ ہماری ساری خبریں خود درست ثابت کر رہے ہیں نواز شریف کیمپ کے جو ترجمان ہیں کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں سویلین سپرمیسی کے سوا۔ یہ اور بھی وہ غم کون سے ہیں جو سویلین سپرمیسی کے سوا ہیں، اس کی انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، نہ کوئی اشارہ کیا ہے۔ غم یہی ہے کہ اقتدار
پر جو قبضہ ہے فارم 47 والا وہ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ سیویلین سپرمیسی کے چکر میں وہ اس اقتدار سے بھی ہاتھ دھونے والے تھے۔ اب پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے شریف برادران تیار ہو گئے ہیں۔ اس وی لاگ سے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تاہم وہ اسی نظم کا ایک اہم مصرع پڑھنا بھول گئے، جس میں فیض احمد فیض نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو کیا اب جو اس سارے واقعے کے بعد یہ جو فوج کے اندر ایک بغاوت سویلین سپرمیسی کے نام پر کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ناکام رہی، اس کے بعد پھر کیا GHQ سے اپنا اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر اور جاتی عمرہ لاہور کو یہ میسج دیا گیا ہے یا دیا جائے گا، یا آئندہ کچھ اس قسم کا رویہ ہوگا جس میں کہا جائے گا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ؟ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو افواج پاکستان کے غیر سرکاری ترجمان ہیں جناب منیب فاروق صاحب، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا منصب ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم ملک کے پاس ہی رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی فوری طور پر نہیں آ رہی۔ اس فیصلے سے بھی ناظرین یہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کو اپنے تمام مطالبات سے پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے، جو کچھ اس جھلک رہا ہے جناب ابصار عالم کے تازہ ترین وی لاگ سے بھی۔ سویلین سپرمیسی کے نام پر یہ جو مبینہ بغاوت کی کوشش کی گئی افواج پاکستان کے اندر، جسے یار لوگ نون لیگ کا 9 مئی بھی کہہ رہے ہیں، اس کی ناکامی کا غم لے کر میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کب تک صبر کرے گی اور اپنے اس ادھورے خواب کی تعبیر پانے کے لیے نئی کوشش کب کرے گی؟ کیا مناسب وقت کا انتظار کرے گی، یا سویلین سپرمیسی کی سوچ سے ہمیشہ کے لیے اب شریف خاندان یا میاں محمد نواز شریف توبہ طائب ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے تاحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابصار عالم نے ناظرین کرام بہرحال نواز شریف سے مبینہ ملاقاتیں کرنے والے ایک حاضر سروس اور ایک ریٹائرڈ جرنیل پر دباؤ کم کرنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ افواج پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی کچھ مزید ملاقاتوں کا آج راز فاش کر دیا ہے، جس سے ایک نیا کٹا بھی کھل گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاک فضائیہ کے اعلیٰ افسران نے بھی، یعنی جس میں کم از کم پاک فضائیہ کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا، یعنی ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو نے بھی لاہور میں میاں نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی تھی اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے تقرر کے لیے کی گئی آئینی ترمیم پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہ دعویٰ کیا ہے جناب ابصار عالم نے۔ ناظرین عملی طور پر جو آرمی چیف ہے پاکستان میں، وہ تینوں مسلح افواج کا سربراہ رہا ہے پچھلے 77 برسوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے مارشل لا لگے ہیں، اس میں جو چیف آرمی چیف ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنا، وہ صدر بھی بنا، اس نے چیف ایگزیکٹو بھی بنا، اور تینوں مسلح افواج نے غیر مشروط طور پر ان کی سپورٹ کی، اور ان آفیشلی جو ہمارا آرمی چیف ہے پچھلے 77 برسوں میں، وہ تینوں مسلح افواج کا سربراہ ہے۔ اس کا تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ بھارت سے جھڑپ میں جو پاکستان کی فضائیہ ہے، جس نے ان کے طیارے گرائے 7، کلیدی رول تو اب فضائیہ کا تھا، لیکن اس فتح کی خوشی میں، اس فتح کے پر جو ایک سمجھ لیں کہ تسلیم کیا گیا، وہ آرمی چیف کو بطور تینوں مسلح افواج کا ان آفیشلی سربراہ ہونے کے ناطے ہی یہ جو فتح ہے اس پر انہیں فیلڈ مارشل کا دیا گیا، اور پھر ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی تعینات کیا گیا ہے، جس کا آئی نوٹیفکیشن ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کی ایک سمجھ لیں کہ ایک عکاسی ہے کہ جو آرمی چیف ہے، یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز بننے سے پہلے ہی
وہ آرمی چیف تینوں مسلح افواج کا سربراہ گنا جاتا ہے۔ اس لیے آرمی پاکستان کی جو بڑی فوج ہے اس کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیل اگر آرمی چیف کی مرضی اور منشا کے بغیر یا ان کے علم میں لائے بغیر سویلین شخصیت سے رابطہ کرتے ہیں اور افواج پاکستان کے عہدوں کے حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے کے حوالے سے کوئی لابنگ کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے؟ اور کیا جو پاکستان نیوی ہے یا پاکستان ایئر فورس ہے اس کے اعلیٰ افسران بھی اگر کسی سویلین شخص سے ملاقاتیں کرتے ہیں آرمی چیف کے نوٹس میں لائے بغیر، اور جو آئینی ترمیم ہے افواج پاکستان سے کے مختلف ایشوز کے حوالے سے اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ تحفظات کا اظہار جو اس سویلین شخصیت کے جو ترجمان ہیں وہ اپنے ویلاگز میں کرتے ہیں، تو یعنی یہ ایک چیز اوپن بھی خفیہ بھی پہلے کی گئی اور اب پھر اس کو اوپن بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے؟ اس حوالے سے تو کوئی جو ماہرین ہیں دفاعی امور کے وہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے اگر یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے تو کیا اس ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کسی کو کوئی سزا دی جائے گی، کوئی کسی کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا، یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بہرحال یہ جو نوٹیفکیشن 5 برس کے لیے جاری ہوا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف کا، اس نے وہ جو سویلین بالادستی یا سویلین سپرمیسی کی آڑ میں جو ان کا آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کا جو رعب و دبدبہ تھا پورے سسٹم پر، اس کو کمزور کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ بہرحال ناکام ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے یا جو مشکل ترین لمحات آئے اس دوران اپنے اوسان جو بحال رکھ کر جو کامیابی حاصل کی ہے اس پر بلا شبہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔